الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وقال الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وقال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون وقال الله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مقدس انسانوں کے لیے ایک بہترین رہنما کتاب ہے۔ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں قرآن مقدس ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کے حالات و احوال آ جائیں، سخت سے سخت مصائب آ جائیں، پریشانیوں ہوں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، شخصی پریشانی ہو، اجتماعی پریشانی ہو، قومی پریشانی ہو، ہر آن ہر گھڑی ہر موقع کی رہنمائی ہمیں قرآن مجید عطا کرتا ہے۔ آج کی نشست میں اس وقت جو آیات بینات میں نے قرآن مقدس کی مختلف صورتوں سے تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات کی روشنی میں موجودہ جو ملکی صورتحال ہے، اس صورتحال کے حوالے سے چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ ملک سیاسی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی بہت زیادہ خلفشار میں مبتلا ہے، اور اندرونی بھی اور بیرونی بھی ہر قسم کی پریشانیوں میں، انفرادی بھی اجتماعی بھی، شخصیتیں بھی قومیں بھی، افراد بھی، سب کے سب مبتلا ہیں پریشانیوں میں، غموں میں، باہمی دست و گریبان ہیں، اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں اور عداوتوں کا برتاؤ ہے۔
ایسے حالات اور ایسے برتاؤ میں ہمیں قرآن کیا رہنمائی دیتا ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ چند باتیں اس وقت کی نشست میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیے گا، اس جہان میں انسان کے اعمال جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو ان اعمال کے مطابق اللہ کی جانب سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی جانب سے فیصلے بھی اچھے ہوں گے۔ ان آیات سے پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ اس وقت کے حالات کو دیکھیے، اور ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹھیک آج کے دن کے متعلق ہمیں رہنمائی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، انا اللہ لا الہ الا انت، میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ اللہ یہ فرما رہا، میں وہ رب ہوں، میں وہ اللہ اور معبود ہوں، میرے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ اللہ فرما رہا، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ قلوب الملوک بیدی، ساری دنیا کے حکمرانوں اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں ہیں۔ ساری دنیا کے حکمرانوں اور ساری دنیا کے بادشاہوں کے دل میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میرے ہاتھ میں ہیں۔ فرمایا، ان العباد، اگر بندے اذا اطاعونی، جب میری فرما برداری کریں گے، میری بات کو مان کر چلیں گے، تو فرمایا حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمت والرأفت، کہ میں کیا کروں گا، جب لوگ میری بات مان کر چلیں گے، میری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو میں بادشاہوں کے دلوں کو لوگوں کے حق میں نرم کر دوں گا، اور لوگوں پر وہ مہربان ہوں گے اور لوگوں کے ساتھ نرمی والا رویہ اختیار کریں گے۔ اور پھر فرمایا، وَإِنْهُمْ عَصَوْنِي، اگر لوگ میری نافرمانی کریں گے، اللہ فرما رہا کہ اگر لوگ میری نافرمانی کریں گے تو حولت قلوب ملوکہم علیہم بالنقمۃ والسخطۃ، تو میں کیا سزا دوں گا، میں بادشاہوں کے دلوں کو ان کی طرف سے رحمت کے دلوں کو پھیر دوں گا، اور میں ان کے دلوں میں غصہ اور غضب ڈال دوں گا، باہمی اختلافات میں مبتلا کر دوں گا، جس کے نتیجے میں لوگوں پر ظلم ہوگا، جس کے نتیجے میں عوام الناس پریشانیوں اور مصائب میں گر جائے گی۔ فرمایا، جب تم ایسے حالات دیکھو، اس قسم کے حالات جب پاؤ کہ ظلم اور زیادتی کا دور چل رہا ہو، عدل و انصاف کا فقدان ہو، اللہ کی جانب سے رحمتوں کے دروازے بند ہو جائیں، تو پھر ارشاد فرمایا، فلا تشتغلوا انفسکم بالدعاء علیہم، تم بادشاہوں کو برا بلا کہنے میں اور بادشاہوں کے خلاف بد دعا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول نہ کرنا، تم سب کے سب میری طرف آ جانا، تم سب کے سب میری طرف تضرع کرنا، عاجزی کرنا، میری اطاعت کرنا، میری فرما برداری کرنا، میں حالات کو درست کر دوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے تو حالات درست ہوں گے۔ اب میں یہ کہوں کہ میرے ایک عمل سے کیا ہوتا ہے، بھائی میرے ایک عمل سے بھی کائنات پر اثر پڑتا ہے، صرف ایک آدمی کے عمل سے بھی کائنات پر اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والا ایک فرد بھی ہوگا، اللہ پاک قیامت کو قائم نہیں کرے گا۔
تو یہ کائنات کا نظام درست چلتا رہے گا ایک فرد کی برکت سے بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کا اثر پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ آدمی کہے میرے سے کیا ہوتا ہے، میرے بس میں کیا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے بس میں جو ہے ہم وہ تو کریں۔ آج ہر آدمی دوسرے سے تو مطالبہ کر رہا ہے، لیکن میرے ذمے جو فرض ہے، میرے ذمے جو حقوق ہیں، میں ان کو ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں؟ تو اس حدیث پاک میں صاف صاف یہ سمجھایا گیا کہ حالات جب آئیں گے تو ان حالات میں تم نے میری طرف رجوع کرنا ہے، تضرع کرنا ہے۔ اب آیات جو میں نے پڑھی ہیں، ان آیات کا ترجمہ میں ایک ایک کر کے کرتا ہوں۔ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالموں کو ظالموں پر مسلط کر دیں گے۔ کیوں کریں گے؟ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، گناہوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اے نبی جی آپ اعلان فرما دیجئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ کس بات پر قدرت رکھتا ہے؟ اوپر سے عذاب لائے تمہارے لیے، نیچے سے عذاب پیدا کر دے۔ اوپر سے عذاب وقت پر بارشوں کا نہ ہونا، نیچے سے عذاب زلزلوں کا برپا ہونا، اوپر سے عذاب قحط سالی ہے، نیچے سے عذاب زمین غلہ نہ اگائے، اور اوپر سے عذاب حکمرانوں کا ظلم ہے، اور نیچے سے عذاب ماتحتوں کا خیانت کرنے والا ہو جانا ہے۔ اس سے مراد ضروری نہیں ہے ایک آدمی کسی بھی جگہ پر کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس پر ظلم کرے گا، اس کے نیچے جو ہے وہ اس کے ساتھ خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا۔ تو یہ اوپر سے اور نیچے سے عذاب کی دونوں شکلیں، یہ دونوں حالات یہ عذاب کی شکلیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض، اور اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ عذاب کی یہ شکل پیدا کرے کہ تمہیں باہمی اختلافات میں مبتلا کر دے اور تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، تمہاری طاقتیں منتشر ہو کے رہ جائے، تمہاری قوتیں بکھر کر رہ جائے، عزت داروں کی عزت کی پاسداری کوئی نہ کرے، ذلت والے لوگوں کو، حقیر اور ذلیل لوگوں کو اوپر لایا جائے، اور عزیز اور عزت مند لوگوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی شکل ہے۔ اور پھر فرمایا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اے نبی کس طرح سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ سمجھیں تو صحیح، یہ سمجھیں کہ اس جہان میں جو عذابات آتے ہیں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اور پھر اللہ کی جانب سے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ کی جانب سے تنبیہات ہوتی ہیں۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، بلکہ اس سے پہلے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ان انسانوں کو ان کی نافرمانی پر ہم سزا دیں گے، بڑی سزا آخرت میں، لیکن اس دنیا میں اللہ کی مہربانی ہے، ایمان والوں پر اللہ کی مہربانی ہے اس دنیا میں کہ ہم کچھ چھوٹے چھوٹے عذابات لے کر آتے ہیں، اور ان عذابوں کے ذریعے سے اس انسان کو تنبیہ کرنا مقصد ہوتا ہے، سمجھانا مقصد۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو مارتا ہے، اگر ماں اپنے بیٹے کو کوئی سزا دیتی ہے تو وہ سزا اس طور پر نہیں ہوتی کہ باپ کو اور ماں کو اپنی اولاد سے شدید ترین نفرت ہو گئی ہے، جیسے دشمن کو سزا دی جاتی ہے، انتقام لیا جاتا ہے، نہیں، باپ کا مارنا تربیت کے لیے، ماں کا سزا دینا تربیت کے لیے ہے، ماں کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا تربیت کے لیے ہے، باپ کی ڈانٹ ڈپٹ تربیت کے لیے ہے، تاکہ یہ بچہ اس برائی سے بچ جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ماں سے اور باپ سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرنے والا، مسلمان سے پیار کرنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے میں اس دنیا میں عذابوں کو تمہارے لیے لے کر آتا ہوں، چھوٹے چھوٹے عذابوں کو، چھوٹی چھوٹی سزاؤں کو، لعلہم یرجعون، تاکہ تم پلٹ کر ہماری طرف آ جاؤ، تاکہ یہ اللہ کی طرف آ جائیں۔ جیسے ماں سزا دیتی ہے، باپ سزا دیتا ہے بیٹے کو اس لیے تاکہ بیٹا فرمانبردار بن جائے، تاکہ یہ کسی بڑے جرم میں مبتلا نہ ہو، اسی طرح سے اللہ چھوٹی چھوٹی سزائیں لاتا ہے اس لیے تاکہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ والے عذاب سے بچ جائیں۔ اگر یہ ظلم میں، زیادتی میں، کفر میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانی میں اگر ہر دن بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر ان کے دل مردہ ہو جائیں گے، حق بات کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم کر دیں گے، اور جب حق بات کو سننے کی، بولنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی تو ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی، پھر خاتمہ کفر پر ہوگا۔ اس خاتمہ کفر پر ہونے سے بچانے کے لیے اللہ اس دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب لاتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، اس لیے تاکہ واپس آ جاؤ۔ پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، جانتے ہو اس کائنات میں ظالم کون ہے؟ ظالم دوسرے کو تھپڑ مارنے والا صرف وہی ظالم تو نہیں ہے، وہ بھی ہے۔ دوسرے کے مال پر ڈاکہ ڈالنے والا صرف وہی تو نہیں ہے۔ دوسرے کی عزت پر حملہ آور ہونے والا صرف وہی ظالم تو نہیں ہے۔ یہ جو ظالم کہا گیا، میں اور آپ ہم سب کے سب اپنا احتساب کریں، محاسبہ کریں کہ میں تو ظالم نہیں ہو گئی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں قرآن مقدس کی آیات آئینے کے مثل ہیں، اس میں اپنے آپ کو دیکھ لو میرا شمار کس میں ہے، کہ میں یہ ظالم تو نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، جانتے ہو بڑا ظالم ہے وہ شخص جسے اللہ کی آیات بار بار بتلائی گئیں، سمجھایا گیا، اللہ کی طرف سے مسلسل تنبیہات کا سلسلہ رہا۔ ایک چھوٹی تکلیف آئی، کیوں آئی؟ تاکہ اللہ کے پاس پلٹ آئے، نہیں پلٹا۔ دوسری تکلیف آئی، کیوں آئی؟ تاکہ اللہ کے پاس واپس آئے، نہیں آیا۔ ذرا اور بڑی تکلیف آئی، کیوں آئی؟ تاکہ اللہ کے پاس پلٹے، واپس نہیں پلٹا۔ فرمایا نصیحت پر نصیحتیں اس کو کی جاتی رہی اور تنبیہ پر تنبیہ کی جاتی رہی، لیکن اگر وہ نہیں پلٹا ثم اعرض عنہا، پھر بھی منہ موڑتا ہے، نصیحت کی بات نہیں سنتا، سنے عمل نہیں کرتا، عمل کرے استقامت نہیں ہوتی۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے پھر ہم بدلہ لیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسے مجرموں سے پھر ہم بدلہ لیں گے۔ اور سورۃ الکہف میں اس کو اس طرح سے ذکر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کی آیات کو بھول بیٹھے، بارہا نصیحت کرنے کے باوجود، بارہا سمجھانے کے باوجود اور بارہا نصیحت کے اسباب سامنے آنے کے باوجود بھی وہ نہ سمجھے، وہ نسیا ما قدمت یدا، وہ اس بات کو بھول گیا کہ وہ آخرت میں کیا کیا اعمال بھیج رہا ہے۔ روزانہ زبان سے نکلنے والے کتنے برے جملے آخرت کی طرف منتقل کر رہا ہے، روزانہ جسم سے نکلنے والے کتنے برے اعمال آخرت کی طرف منتقل کر رہا ہے، کتنی نیکیاں بھیج رہا اور کتنے گناہ آخرت کی طرف بھیج رہا، یہ اس بات کو بھول گیا۔ اور جب یہ بھولتا چلا جاتا ہے انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، پھر تو ہم اس کے دل پر پردہ ہی ڈال دیتے ہیں، پھر یہ نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ایک بار نصیحت کی گئی، دوسری بار کی گئی، تیسری بار کی گئی، بار بار نصیحت کی گئی، بار بار تنبیہ کی گئی، لیکن ان تمام تنبیہات میں یہ نہ سمجھا تو فرمایا پھر ہم اس کے دل پر مہر ہی لگا دیتے، صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی مٹ جاتی ہے صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی، سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہم سب کے سب اپنا احتساب کریں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ الروم میں ذکر فرمایا اس دنیا میں جو بھی فساد برپا ہوتا ہے، چاہے وہ سمندروں میں ہو، چاہے وہ صحراؤں میں ہو، چاہے وہ خشکیوں میں ہو، چاہے وہ فضاؤں میں ہو، کسی بھی قسم کا جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟
یہاں پر بھی یہی فرمایا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اس کے بعض گناہوں کی سزا ہم اسے دیں اور یہ ہماری طرف واپس پلٹے۔ اور سورہ شورى میں یوں ذکر فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو تمہیں اس دنیا میں مصیبتیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہیں، لیکن بہت سارے تمہارے گناہوں کو تو اللہ درگزر کرتا رہتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا چاہے تو اس دھرتی پر ایک جاندار بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، کچھ گناہوں کی ہلکی پھلکی سزا اللہ دے دیتا ہے، اس لیے دیتا ہے تاکہ یہ واپس پلٹ آئے۔ ایک زمانے میں جب تاتاریوں کی یلغار اسلام پر ہوئی تو ایک تاتاری نے ایک مسلمان بڑے جلیل القدر عالم سے یہ سوال کیا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اگر ہم درست نہ کر رہے ہوتے تو تمہارا اللہ تمہاری مدد کرتا، کیوں نہیں مدد ہو رہی ہے؟ تو اس مسلمان عالم نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ اس نے فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چرواہا جو بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اس کی بکریاں اگر منتشر ہو جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، دور دور چلی جاتی ہیں، تو وہ چرواہا ان بکریوں کو واپس سمیٹنے کے لیے کتوں کو چھوڑتا ہے، اور وہ کتے جا کے ان بکریوں کو بھونکتے بھی ہیں، کاٹتے بھی ہیں، اور ادھر سے مالک آواز لگاتا ہے تو بکریاں مالک کے پاس واپس آ جاتی ہیں اور پھر وہ کتوں کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو کہا کہ بس ہماری مثال بکریوں کی سی ہے، ہم تو اللہ سے دور ہو گئے، اور یہ اس وقت تک تمہارے جیسے کتے مسلط رہیں گے جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، اور جب ہم اللہ کی طرف پلٹ آئے، رجوع کر لیا، تو اللہ پاک ہمارے حالات کو درست کر لے گا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا، جیسے ہمارے یہاں سے اعمال جائیں گے اللہ کی جانب سے ایسے ہی حالات پیدا ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمران کون ہیں؟ فرمایا تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں، تم جیسے اعمال کرو گے اسی طرح کے حالات اللہ پیدا کرے گا، ایسے ہی تمہارے اوپر تسلط ہو جائیں گے۔ ایک بادشاہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی اور عرصہ ہو گیا، اور اس قحط سالی میں پورا ملک بحران کا، معاشی بحران کا شکار ہے، غم زدہ ہیں، سب پریشانی کا شکار ہیں۔ تو ایک وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا ہوا، آپ غم زدہ کیوں ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا حالات جیسے ہیں، معاشی بحران میں پورا ملک مبتلا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس وزیر نے ایک واقعہ سنایا، ایک حکایت سنائی، اور حکایت اس نے اس طرح سے سنائی، کہا بادشاہ سلام اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، کہیے۔ کہا ایک جنگل میں ایک شیر، تو بادشاہ ہے جنگل کا، تو ایک مرتبہ لومڑی کو کوئی سفر درپیش ہوا، تو اس نے اپنا بچہ شیر کے پاس چھوڑا اور کہا کہ یہ آپ اس کی حفاظت کرنا۔ شیر نے اس لومڑی کے بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا، بے خوف و خطر ہو گیا، اس لیے کہ بادشاہ کی پیٹھ پر سوار ہے، کون اسے کھائے گا؟ اچانک اوپر سے ایک باز آیا، اس نے جھپٹا مارا اور اٹھا کے لے گیا۔ اب شیر باز کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا؟ خیر وقت کے بعد جب لومڑی واپس آئی تو اس نے پوچھا کہ میرا بیٹا؟ تو بادشاہ یعنی جنگل کے شیر نے کہا کہ لومڑی بھی مسئلہ یہ ہے، مصیبت اگر نیچے کی ہوتی تو میں نمٹ لیتا، مصیبت اوپر سے آئی تھی، اس کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا۔ تو وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، اگر مصیبت نیچے کی ہوتی تو آپ خوب تدبیر کر لیتے، یہ مصیبت اوپر سے آئی ہے، لہٰذا اس اوپر والے کو راضی کیا جائے، بس اس اللہ کو راضی کیا جائے۔ اس میں یہ سبق ہے، اس پاک پروردگار کو راضی کریں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہر آدمی توبہ اور استغفار کرے، ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس وقت کی سب سے بڑی اور پہلی ضرورت ہے اپنے اعمال کا درست کرنا۔ حکمرانوں کی اصلاح بعد میں، ملک کی اصلاح بعد میں، معیشت کی اصلاح بعد میں، سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں۔ اپنی ذات سے شروع کرو بھائی، دوسرے سے اصلاح کا آغاز نہیں ہوا کرتا، اپنی ذات سے۔ جو جھوٹ ہیں ہم ترک کر دیں، جو زندگی میں خیانتیں ہیں چھوڑ دیں،
جو زندگی میں گناہیں ترک کر دیں، جو زندگی میں بے اعتدالیاں ہیں چھوڑ دیں، ان کو اللہ کی طرف پلٹ آئے، فرائض جو چھوڑے ہیں اللہ سے معافی مانگے، حرام کا ارتکاب جو ہوا ہے اللہ سے معافی مانگے، جو فرائض رہ گئے ہیں ان کا ازالہ کرے، انہیں پورا کرے، جو حرام کام ہو گئے ہیں اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، جو لوگوں کے حقوق کسی نے پامال کیے ہیں وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو سب سے اول فریضہ ہر شخص کا اس وقت یہ ہے اپنی ذات کو مقدم کرے، اپنی ذات سے آغاز کرے۔ نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر ہونے والے جو حالات، سیاسی جماعتیں، سیاسی پارٹیاں، سیاسی قائدین، جس شخص کا جس پارٹی سے تعلق ہے، جس کا جس جماعت سے تعلق ہے، اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، وہ چیز کسی بھی سیاسی پارٹی کا منشور اگر اسلام کے خلاف نہیں ہے اور ملک پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہے، اور آپ اپنی 100% دیانتداری کے ساتھ یہ دونوں باتیں سمجھتے ہیں کہ اس کا منشور آئین پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا ساتھ دیں۔ یہ آپ کی دیانت ہے، آپ کی امانتداری ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے، من مشا مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج عن ربقۃ الاسلام۔ جو شخص کسی ظالم کی حمایت کرتا ہے اور ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور اسے معلوم ہے یہ ظالم ہے پھر بھی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اس نے اسلام کی عزت اور اسلام کا پٹا اور اسلام کا ہار اپنی گردن سے نکال کر پھینک دیا۔ یہ اسلام سے نکلنا تصور کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں اس کو شرک کہا گیا کہ جو شخص کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اسے معلوم ہے یہ ظلم کر رہا ہے پھر بھی یہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے، اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی فعال لما یرید، اس کائنات میں سب سے بڑا اختیار اللہ کا ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کا جو عمل ہو اللہ کا وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ تو کوئی آدمی اپنے کسی لیڈر اور اپنے کسی قائد کی حمایت میں باوجود یہ کہ وہ ظلم ہے پھر بھی اگر یہ درست کر رہا ہے تو خدائی اختیار اس کو دے رہا ہے، اس لیے اس کو شرک کہا گیا، اس کو شرک کہا گیا۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری اس جگہ پر یہ بنتی ہے کہ آپ دیکھیں، اور سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کی 2 آیتیں بڑی خوبصورت رہنمائی کر رہی ہیں ایسے حالات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ 2 چیزیں انسان کو عدل کی بات، انصاف کی بات، سچائی کی بات نہیں کہنے دیتی۔ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ 2 چیزیں آدمی کو انصاف کی بات، سچائی کی بات، عدل کی بات نہیں کہنے دیتی۔ 2 چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ نمبر 1 کسی کی محبت، نمبر 2 کسی کی نفرت۔ تو سورۃ النساء کی جو آیت ہے اس میں فرمایا ولو علی انفسکم، ہمیشہ سچ بات کہو، انصاف کی بات کرو، عدل کی بات کرو۔ سب سے زیادہ اس جہان میں، کائنات میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ اپنی ذات سے نا، اپنے ماں باپ سے، اپنے قرابت داروں سے۔ فرمایا اگر وہ حق بات آپ کے اپنے خلاف آ جائے تو تب بھی حق بات کہو، تب بھی سچ بات کہو، چاہے ماں باپ کے خلاف آ جائے، ماں باپ کی محبت میں آ کر آپ حق سے نہ پھرو۔ جب ماں باپ کی محبت میں آ کر حق سے پھر جانا، اعتدال سے پھر جانا، سچ سے پھر جانا جائز نہیں ہے، تو کسی اور کی محبت میں اندھا ہو کر حق بات سے پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اعتدال سے پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کسی لیڈر کی محبت میں، کسی پارٹی کی محبت میں، کسی جماعت کی محبت میں آ کر اس کی ہر بری بات کو بھی سیدھا تصور کرنا اور اس کی ہر غلطی کی درست تعبیر کرنا۔ قرآن کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ خبردار ایمان والو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم حق بات کو حق کہو، چاہے اپنی ذات کے خلاف آ جائے، چاہے ماں باپ کے خلاف آ جائے، چاہے قرابت داروں کے خلاف آ جائے،
لہٰذا تمہیں اپنی ذات کی محبت، ماں باپ اور قرابت داروں کی محبت حق کہنے سے نہ روکے، حق کا ساتھ دینے سے نہ روکے۔ دوسری طرف یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، دوبارہ پھر اسی مضمون کو ذکر فرمایا، لیکن وہاں پر اس طرح سے ذکر فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اس بات کا خیال رکھنا کسی شخص کی، کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی جماعت کی نفرت تمہیں عدل سے نہ پھیرے۔ یہ اگر پس منظر اس کا ذہن نشین فرمائیں گے تو بات بہت خوبصورت سمجھ میں آ جائے گی۔ حدیبیہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے 10 اونٹ مشرکین نے قبضہ کر لی، اور جب مکہ فتح ہوا تو کسی نے کہہ دیا آج ان 10 کے مقابلے میں ہم 20 اونٹ لیں گے۔ تو فرمایا خبردار خبردار، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، تمہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے تمہیں عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مشرکین سے تمہاری عداوت ہے، تمہاری نفرت ہے، حالانکہ وہ کفر پر ہیں، پھر بھی تمہیں اسلام اعتدال کا اور عدل کا سبق دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بڑے سبق ہیں ان آیات میں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے جو احباب سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں تو انہیں یہ بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ دوسروں کا تمسخر اور استہزاء اور ان کے عیوب کا اچھالنا اور ان کے عیوب کی نشر و اشاعت کرنا، اور جناب میڈیا پر اور اسی طرح سے جناب آج کل موبائل سامنے آیا، ایک برائی آئی اس کو 10 ایک برائی کو 10 افراد کو پہنچانا یہ نیکی سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن جواب دینا ہوگا فلاں کے بارے میں جو آپ نے بات کہی تھی، کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل قائم ہوگی تو پل صراط سے پاس ہوگا، ورنہ پل صراط پر روک دیا جائے گا۔ اس وقت تک آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک اس پر دلیل نہیں دے گا۔ تو یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کسی کی عزت کو مجروح کرنا۔ ارے ظلم بھی کر رہا ہے، زیادتی بھی کر رہا ہے، زبان میں اعتدال پیدا کرو۔ حجاج ابن یوسف ٹھیک ہے ظلم کیے، ایک آدمی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حجاج بن یوسف کی زیادتیوں کا اور ظلم کا تذکرہ مسلسل کرتے جا رہا تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کوئی شک نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ عدل و انصاف کرے گا۔ جب عدل و انصاف کرے گا تو حجاج بن یوسف نے جن جن لوگوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی ہیں، اللہ پاک حجاج سے بدلے لے کر انہیں دلوائے گا، اس لیے کہ عدل ہے۔ اور اگر تو نے حجاج پر ظلم کیا، اس کی غیبت اور برائیاں کر کے، تو اللہ پاک تجھ سے لے کر بھی حصہ حجاج کو دلوائے گا۔ یہ سمجھنا چاہیے۔ آج یہ تصور ہم بھول گئے، آج یہ خیال ہی نہیں آتا مرنے کا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، موت کے بعد کی زندگی کے لیے ہم کیا بھیج رہے ہیں؟ یہ زبان روزانہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو، یہ ذکر میں مشغول ہو، یہ آنکھ قرآن کو دیکھنے میں مشغول ہو، صبح سے لے کر شام تک کہاں یہ مشغول ہے؟ یہ زبان کہاں مشغول ہے؟ یہ انسان کے اعمال کیا ہیں آج؟ کیا ان اعمال پر اللہ کی طرف سے ہم حالات کے سدھار کی امید رکھتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک صاف حدیث میں آیا ہے کہ امواج المصائب، مصائب کی بڑی بڑی موجیں جب تم سے ٹکرائیں اور پریشانیوں کی بڑی بڑی موجیں جب تم سے ٹکرائیں تو تضرع اور عاجزی کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ صاف اس حدیث میں فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے، زکوٰۃ ادا کرو گے مال کا تحفظ رہے گا۔ اور پھر فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے، صدقے سے علاج ہوتا ہے، دوائی سے بھی علاج ہے، صدقہ اس سے پہلے علاج بتایا، ٹھیک ہے؟ دوا بھی اختیار کرو، یہ بھی ایک عمل ہے۔ اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب امواج المصائب آئیں، بڑی بڑی مصیبتیں آ جائیں تو پھر تمہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگو، ہم سب کی ضرورت ہے ہم اس وقت اللہ کی طرف پلٹیں۔
ہر آدمی توبہ کرے، ہر آدمی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جو جس حال میں ہے اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ کبھی مت سمجھو کہ نہیں میرے گناہ نہیں ہیں، میرے سے کیا ہوتا ہے، نہیں بھائی میرے سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہر آدمی اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے، نہ معلوم کس کے رونے سے گڑ گڑانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آ جائے اور اللہ پوری امت مسلمہ کے حالات کو بدل دے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا